بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راستے پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل یہ ہے جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں سے اولاد بھی اس ظلم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 کام یہ ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کی تلاوت نہ کرے تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالی دی جاتی ہے وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں۔ شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، ایسا گھر تو ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا تو ایسے اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں ان کے اولاد فرما بردار ہوں گے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بتائیں
اور ان کے طرز زندگی سے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں بحیا اور پردہ دار ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں پردہ بے حیا و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر میں اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے۔ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستوں، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسرے کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھروں میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔